بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج سے ہم اپنے سبجیکٹ کے دوسرے بڑے حصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کچھ مخصوص قرآنی آیات کا ترجمہ، ان کا مفہوم، تشریح، تفسیر اور ان میں آنے والے جملہ موضوعات اور احکام آپ کے سامنے رکھے۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے جو مخصوص احادیث ہمارے سبجیکٹ کا حصہ ہیں، نصاب کا حصہ ہیں، انشاءاللہ العزیز ان پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور طریقہ کار وہی ہوگا کہ اس کا ہم متن لیں گے، ٹیکسٹ لیں گے حدیث مبارکہ کا، اور پھر اس کا جو ہے مفہوم، ترجمہ اور اس میں آنے والے جملہ مسائل اور موضوعات پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو چونکہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا ایک بہت بڑا سورس آف اسلامک لیجسلیشن، اس کے حوالے سے میں مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا اسلام جو ہے، دین اسلام، اس کے جو شرعی احکام ہیں وہ کہاں سے وضع ہوتے ہیں، کہاں سے اخذ کرتے ہیں، ہم اس حوالے سے آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ دیر آر 4 اسلامک سورسز آف لیجسلیشن۔ اسلام کے جو احکام ہم بناتے ہیں، جو احکام وضع کیے جاتے ہیں، ان کو 4 بڑے ایسے ذرائع ہیں، سورسز ہیں جہاں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو قرآن مجید جو آیات کی صورت میں ہم پہلے آپ کے سامنے رکھتے رہے۔ دوسرا بڑا جو سورس ہے وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر تیسرا سورس ہے اجماع امت، جس کو کنسنسس کہتے ہیں، اور چوتھا بڑا سورس ہے اجتہاد یا قیاس۔ یعنی کوئی بھی جب مسئلہ درپیش ہوگا، اسلام کے حوالے سے کوئی چیلنج، کوئی نیا ایشو آ جائے، تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سے ہمیں سمجھ نہیں آ سکی، اگرچہ موجود ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آ سکی، ہم پھر جاتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر وہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ اس مسئلے کا حل معلوم نہیں ہو سکا، پھر ہم جاتے ہیں کہ اجماع امت اس پر کیا ہے، کہ امت کی کثرت نے، کثیر جو امت مسلمہ کی آبادی تھی، انہوں نے جو ہے کسی خاص موضوع پر، کسی خاص مسئلہ پر کیا موقف لیا تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اجماع امت۔ اور چوتھا جو سورس ہے وہ اجتہاد، ایک لائیو فورس ہے ہمیشہ کے لیے، کہ اسلام کے پاس یہ چوتھا سورس وہ ہے کہ کوئی بھی چیلنج پیش آ جائے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ اجتہاد اور قیاس، جو کہ ان پہلے 3 جو سورسز ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع امت، ان کی تائید میں ہوگا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ بچار کریں گے کہ ان تینوں سورسز کی مخالفت بھی نہ ہو اور مسئلے کا حل بھی نکل آئے، اور وہ ہے اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے پھر ہم کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے سورسز ہوتے ہیں، ان میں سے آج جو دوسرا بڑا سورس ہے اس سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں حدیث کی جو ہے تصریحات، اس کی اقسام، اس کی فن حدیث کے حوالے سے، اصول حدیث کے حوالے سے بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کا موضوع نہیں ہے، صرف آپ کو جو ہے مختصر تعارف کروانا کہ حدیث جو ہے وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہے، تو بڑی اس کی جو میجر اقسام ہیں وہ ہیں 3۔ پہلی ہوتی ہے قولی حدیث، دوسری ہوتی ہے فعلی حدیث، اور تیسری ہوتی ہے تقریری حدیث۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، حدیث اور سنت کے جو مختلف 2 الفاظ ہیں، یہ لفظی طور پر تو ان کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر یہ تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، اور سنت آپ کا رستہ۔ تو حدیث چونکہ قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی ہوتی ہے اور تقریری بھی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ دونوں ہی یہ الفاظ جو ہیں وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے لیے، کیے ہوئے عمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان میں کوئی وہ اس طرح سے کوئی اختلاف نہیں ہے، حدیث کہہ لیں یا سنت رسول کہہ لیں ایک ہی بات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حدیث کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی۔ قولی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، آپ نے ارشاد فرما دیا، وہ قولی حدیث ہو گئی۔ جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے خود دکھا دیا، عملی نمونہ بن گئے، سنت بن گئی جو ہے، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ فعلی حدیث ہے۔ اور ایسا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا، آپ نے اس کو روکا نہیں ہے، آپ خاموشی اختیار آپ نے کی، تو وہ تقریری حدیث بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑی مشہور جو نا قسم جو حدیث کی آتی ہے وہ ہے حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی اگرچہ جو ہے یہ قدس آپ کو پتہ ہے اللہ کی پاکیزگی کو، قدس اور اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی جس کی نسبت کسی حدیث کی اللہ کے ساتھ کی کر دی جائے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، بتانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ یعنی اس میں ذرا تھوڑا فرق آ جاتا ہے کہ حدیث قدسی کے اندر جو ہے وہ معنی اور اس کا مفہوم جو ہے، تعبیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ القاء کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کو الفاظ کا جو جامہ پہنایا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہناتے ہیں۔ یعنی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دوسرا سوال بھی ایک پیدا ہو جائے گا کہ پھر قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہو جائے گا؟ ہاں، اس میں فرق یوں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ الفاظ بھی اور معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث قدسی جو ہوتی ہے اس میں صرف جو ہے معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ الفاظ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تو تلاوت ہوتی ہے، نماز میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کرتے، چونکہ وہ بہرحال حدیث کا ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک مختصر سا جنا سوال تھا۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے اگزامز کے حوالے سے تو وہاں پر سوال اسی طرح سے آئے گا کہ حدیث کی قسمیں بیان کریں اور حدیث قدسی میں یا قرآن مجید میں کیا فرق ہوتا ہے، حدیث قدسی بیان کریں، اس طرح سے مختصر سوالات آ سکیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج کی جو ہماری منتخب احادیث میں سے ایک حدیث آج صرف ہم لیں گے تاکہ اس پر ہی بات کریں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر جو ہے ہم دو احادیث پر بات کیا کریں گے۔ آج پہلا دن تھا اور حدیث کے حوالے سے آغاز کر رہے تھے، تو صرف میں نے ایک ہی حدیث مبارکہ جو ہے وہ آج کی گفتگو کا موضوع رکھی ہے۔ ہماری آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے پیج نمبر 88 ہے آپ کی کتاب کا، جو آپ کو کتاب بتائی ہوئی ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 8888، اور اس پر جو ہے وہ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس حدیث مبارکہ کا وہ ہے نیت کی اہمیت، یعنی نیت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے اس کا پہلے ٹیکسٹ سن لیجئے، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کے مفہوم کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته للدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ رواہ البخاری ومسلم۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین ابی حفص آپ کی کنیت ہے، بیٹی کا نام تھا حفصہ زینب، تو اس کنیت سے آپ ابی حفص کہلاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ روایت کی ہے جس میں آپ فرمایا کالا، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو سنا، یقول آپ فرماتے ہیں یا آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ،
پس ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے ما نوا جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، پس جس کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ و الی الرسول، پس اس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے لیے ہی ہوگی. ومن کانت ہجرتہ للدنیا، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کی خاطر، یصیبھا وہ اسی کو پالے گا، او امرأۃ یا کسی عورت کی خاطر کسی نے ہجرت کی، ینکحھا تو وہ اس کے ساتھ ہی نکاح کرے گا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس ہر کسی کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی اس کے لیے وہی کچھ ہوگا. اور یعنی یہاں سے نیت کی بات ہو رہی. رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے اور امام مسلم، دونوں کی بات آ گئی. اور یہ بھی یاد رکھیے عزیز طلباء و طالبات، ایسی حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری اپنی بخاری شریف میں درج کریں اور امام مسلم جو ہے وہ اپنی شرائط کے مطابق امام مسلم شریف کے اندر جو ہے وہ درج کریں، تو یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ کہلاتی. اس حدیث کا جو ہے قرآن کے بعد اگر کسی حدیث کا درجہ ہوتا ہے تو یہ ایسی حدیث کہ جو صحیح حدیث بھی ہے، بخاری بھی مان رہے ہیں، مسلم بھی مان رہے ہیں، دونوں نے جنم اپنی اپنی شرائط کے مطابق اس کو اپنی جنم وہ کتابوں کے اندر درج کر لیا ہے، تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ وہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ دونوں شیخوں کا جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا. تو یہ بڑی اعلیٰ قسم کی جناح حدیث ہوتی ہے، اس کا درجہ قرآن کے بعد ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حدیث مبارکہ، یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. اب اس کا مضمون آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو بیان کرنے والے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اور اس کے پیچھے ذرا تھوڑا جانا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ خوبصورت اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ کب آپ کو یہ فرمانا پڑا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے آلریڈی، لیکن آئیں ذرا اس کی بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ کیوں یہ ضرورت پیش آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانے کی. چونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ، وجہ اس کی جناب و شان نزول ہوا کرتا ہے کہ کوئی بیان آپ کو کیوں کرنا پڑا، کیوں سٹیٹمنٹ دینا پڑا. تو اس کے پیچھے جناب ایک خوبصورت واقعہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کو جو ہے یہ حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ چلے جائیں. تو چند صحابہ چلے گئے، ان میں ایک جنہ صحابیہ بھی تھیں جس کا نام تھا ام قیس. اور یاد رکھیں یہ قیس جو ہے مجنوں کو کہتے ہیں اور یہ عرب میں ایک ریئل کریکٹر تھا. تو ام قیس اس عورت کا نام تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں. ایک صحابی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی وہ مکہ میں ہی تھے، انہوں نے بعد میں جو ہے پیغام نکاح بھیجا، جو سنت رسول کے مطابق جو نا انہوں نے پیغام نکاح ان کو بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام قیس نے واپس جواباً جو نا یہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے راضی ہوں، مجھے قبول ہے، لیکن اب آپ کو نکاح کرنے کے لیے مدینہ آنا پڑے گا، میں اب واپس مکہ نہیں آؤں. چنانچہ اس صحابی نے پھر نکاح کی غرض سے بعد میں مکہ چھوڑا اور مدینہ وہ بھی ہجرت کر کے آ گئے. اب صحابہ کرام قربان جائیں کمال شخصیات کے مالک تھے، لیکن بہرحال جو ہے بشری تقاضوں کے مطابق انسان تھے، وہ بھی آپس میں طنز و مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر لیتے تھے. چنانچہ جنا انہوں نے اس صحابی کو جنا وہ کہنا شروع کر دیا کہ انت لست مہاجر الی اللہ و الی الرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے تو مہاجر نہیں ہو، انت مہاجر ام قیس، تم تو ام قیس کے مہاجر ہو، کہ چونکہ ام قیس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آئے ہو تو اس لیے تم ام قیس کے مہاجر ہو. جب انہوں نے بار بار ان کو اس طرح سے تنگ کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے شکایت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں بار بار مجھے کہتے ہیں کہ انتا مہاجر ام قیس. تو قربان جائیں آقا کی شان پر بھی کہ آپ کی جو طبیعت کے اندر بھی حصے مزاح اور حصے جو ہے وہ طنز و مزاح کمال کا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ مسکرا دیے جب اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ بات تو ایسے ہی ہے، بات تو ایسے ہی ہے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ ہجرت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تب تو آپ نے نہیں کی تھی، اب جب تم ہجرت کر کے آئے ہو ام قیس کے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے تو بات تو ایسے ہی ہے. پھر آپ نے اس ایسے موقع پر ارشاد فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات،
اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. بس جس کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کے لیے وہی کچھ ہو جائے گا, اور اگر کسی نے دنیا کی خاطر یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے وہی کچھ ہوگا. اور یہ بڑی کیٹیگوریکل بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے, جیسی نیت ویسی مراد. تو بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو جتنا پیور کر سکیں, جتنا اعلیٰ کر سکیں, جتنا عارفہ اس کو بنا سکیں ہم بنائیں, چونکہ اس کے مطابق جو نا وہ اعمال کی جزا ہوگی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہونا ہے, جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کو جو نا وہ ریوارڈ یا جو ہے وہ جزا اور سزا دی جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ کریں. احادیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے, کر نہیں سکا وہ کام, تو پھر بھی اس کو اجر دے دیا جاتا ہے. اور اگر کسی نے برے کام کی نیت کی لیکن وہ ابھی کر نہیں پایا تھا تو تب تک وہ رکا رہتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں بدی نہیں لکھی جاتی, برائی نہیں لکھی جاتی جب تک وہ کر نہیں لیتا. اور اگر وہ نہ کرے برا کام, نیت کی ہوئی تھی, تو پھر بھی اس کو ایک نیکی دے دی جاتی ہے. کمال ہے اللہ تعالیٰ کی شان, اس کی شان رحمت, اس کی شان برکت اور نوازش. کمال ہے کہ تب تک جو نا اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی جب تک وہ کر نہ لے. اور اگر اس نے جو نا نیک کام کا جو نا وہ ارادہ کیا تھا, نیت کی تھی, تو اس نے ابھی کیے ہی نہیں ہے لیکن اس کو اجر دے دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ نیتوں کا اہتمام کریں. نیت بیٹا جی دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل سے اس کا تعلق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا. کیا مطلب کہ وہ دل ہے, اور اگر وہ خراب ہوا تو سارا نظام خراب. تو اس لیے ہمیں چاہیے, اور اکابرین تو یہی کرتے تھے کہ وہ نیت کی صفائی, نیت کی جو ہے وہ اس کی پیوریفیکیشن پر بہت زور دیتے تھے. اب رہی بات یہ کہ اس کی پھر جو نا کیسے ہم اپنی نیتوں کو اعلیٰ کر سکتے ہیں, اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے. سب سے پہلا سورس قرآن ہے, تزکیہ نفس کا ایک بہترین سورس ہے. پھر جو ہے وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اسوہ کامل ہمارے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری اس کی طرف دیکھیں. اور جو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے اگر کسی کو میسر آ جائے تو وہ صحبت صلحاء ہے, نیک لوگوں کی کمپنی, نیک لوگوں کی سنگت. یہ انتہائی مختصر ترین طریقہ ہے اپنی نیتوں کو پاک اور اعلیٰ کرنے کا, کہ آپ کسی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ فوری اس کا اثر قبول کرتے ہیں اور ویسا ہی آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ صحبت صلحاء سے ممکن ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف رکھے, نیتوں کو پاک رکھے, نیتوں کو اعلیٰ کر دے. اور نیت ہی جو ہے وہ اس پر جو ہے نا وہ بڑا دار و مدار ہے اعمال کا. تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہاں تھوڑا اختلاف آ گیا. حدیث مبارکہ کہہ رہی کہ نہیں, اعمال پر نہیں بلکہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ چیز جو آتی ہے وہ نیت ہے, کہ آپ کی نیت کیسی تھی, اس پر جو ہے نا وہ اسی سے سب کچھ بنے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی نہیں. عمل تو ممکن ہے آپ کی نیت ہی کچھ اور ہو, ریاکاری کی کچھ اور نیت کی ہو, تو اس کے مطابق معاملہ ہوگا. اس لیے اس کے اور بھی کافی سارے گوشے ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کا چونکہ لیکچر میں یہ رکھتا ہوں مختصر تاکہ آپ اس کو ضرور سن سکیں. باقی انشاءاللہ العزیز اس سے ریلیٹڈ کوئی اگر سوالات ہوں گے تو ان کو ہم اپنی آن لائن کلاس کے اندر لے آئیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ سوالات لے کر آئیں, وہاں ڈسکشن کریں گے. یہ لیکچر بھی سنیے, کتاب آپ کے پاس موجود ہے, اور سوالات جو آپ کے اس حوالے سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز اپنے آن لائن لیکچر کے اندر ان کو ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. اور آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.